بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ دروس رمضان کے حوالے سے آج کا جو درس ہے وہ روزے کے احکام و فضائل کے حوالے سے ہے۔ دین اسلام میں شہادتین کے بعد، توحید و رسالت کی گواہی کے بعد جن چار بنیادی چیزوں کا احادیث میں ذکر ملتا ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ روزہ اپنے فوائد کے اعتبار سے، اپنے مقاصد کے اعتبار سے ایک بہت بنیادی اور اہم چیز ہے۔ نماز کے اپنے فوائد ہیں، زکوٰۃ کے اپنے ہیں، حج کے اپنے فوائد ہیں، اسی طرح روزے کے اپنے مقاصد ہیں، اس کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت کے مجموعے کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ انسان میں یہ بھی خواہش ہے کہ وہ نیک سے نیک تر ہو جائے، اور اس میں یہ بھی خواہش ہے کہ وہ انتہائی نچلی قسم کی حرکات، جنسی اعتبار سے یا دیگر حیوانی خصوصیات کے اعتبار سے وہ ایسی حرکتیں کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کی صفات سے جامع بنایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ انسان حیواناتی صفات کو چھوڑ کر روحانی صفات میں ترقی کرے۔ اور یہ معاملہ صرف ہمارے ساتھ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ پہلے انسان ہی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو روحانی سفر میں آگے سے آگے دیکھنا پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ پہلے انسان کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا، اور انبیاء نے لوگوں کو روحانیت کا درس دیا اور اللہ کے قرب کا درس دیا۔ اس سلسلے میں دیگر احکام کے ساتھ روزہ ایک بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور ان کی فرضیت کا یہ مقصد ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یعنی تقوی کا پیدا ہونا صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلوں پر بھی اس لیے فرض کیا گیا تھا تاکہ یہ ملکوتی صفات اور یہ روحانی درجات انسان حاصل کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی فرضیت کو ایسے وقت کے ساتھ متعین فرمایا، یعنی روزوں کی ادائیگی کے لیے ایسے وقت کا انتخاب فرمایا، ایسے مہینے کا انتخاب فرمایا جو مہینہ پہلے سے ہی بڑی شان و شوکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، تو اس ماہ رمضان کا تعارف قرآن مجید نے یوں کروایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان وہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن خدا کی لا ریب کتاب ہے اور غیر مبدل کتاب ہے، قیامت تک اس کے کسی حرف، کسی شوشے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی لا ریب کتاب جس مہینے میں نازل ہوئی، وہ مہینہ کس قدر عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوگا۔ تو ایسے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کو حکم دیا۔ تو گویا روزوں کی اپنی خاصیت اپنی جگہ، اور پھر اس مہینے میں روزے رکھنے کی برکات اپنی جگہ۔ تو اس لیے ماہ رمضان کے یہ روزے جو ہم پر فرض ہیں، یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، انتہائی ضروری امر ہیں۔ اس لیے
ان کو اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی آدمی معذور ہو، مریض ہو، اس کے احکام علیحدہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کے مہینے کو جو آدمی ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کی معافی کا انتظام فرما دیں گے۔ اس لیے اس مہینے کے جو روزے ہیں یہ ہر عاقل بالغ انسان پر فرض ہیں۔ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو اس وقت تک ان روزوں کو ترک کرنا یا سستی کرنا، چھوڑنا بہت نقصان کی بات ہے۔ ان روزوں کے متعلق چند موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہم آج کی نشست میں سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، روزہ شرعی اعتبار سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس نیت کے ساتھ آدمی کا رکنا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور یہ رکنا 3 چیزوں سے ہے: کھانے سے، پینے سے اور اپنی جنسی خواہش کے پورا کرنے سے۔ ان 3 چیزوں سے جب آدمی رکتا ہے، نیت کے ساتھ ارادہ کر کے رکتا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک اگر ایک آدمی ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اس آدمی کا یہ وقت روزہ کہلاتا ہے، رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی۔ بس یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور غیر رمضان میں اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو یہ ایک نفل روزہ ہو سکتا ہے، واجب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے روزے کو ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ روزے کا آغاز ہے صبح صادق سے اور اختتام ہے غروب آفتاب پر۔ اس دوران آدمی کو ان 3 چیزوں سے نیت کے ساتھ رکنا ضروری ہے۔ یہاں یہ بات بھی رک کر سمجھ لیجئے کہ کھانا پینا اور اپنی جائز جنسی خواہش کو پورا کرنا، یہ چیزیں ایک عاقل بالغ انسان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، بنیادی ضرورت کا درجہ رکھتی ہیں۔ کوئی آدمی کھائے گا نہیں تو کیسے رہے گا، پیے گا نہیں تو کیسے رہے گا، اور ایک بالغ انسان اگر اپنی جنسی خواہش کو جائز جگہ پورا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو جب یہ بنیادی ضرورتیں انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے روزے میں انسان سے یہ بھی چھڑوا دی ہیں اپنا حکم پورا کروانے کے لیے، تو اسی سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب روزے کے اندر انسان اپنی جائز اور بنیادی ضرورتوں کو بھی اللہ کا حکم سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ چیزیں جو انسان کے لیے بنیادی ضرورت کا درجہ نہیں رکھتی، بلکہ بعضی چیزیں تو ایسی ہیں جو بنیادی ضرورت کا درجہ بھی نہیں رکھتی بلکہ الٹا گناہ ہے، تو ان چیزوں کا ارتکاب روزے میں کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو نیری حماقت ہے کہ ایک انسان بنیادی ضرورت چیز اپنی ضرورت کو بھی چھوڑ رہا ہے، کھانا پینا جو حلال ہے، بنیادی ضرورت ہے، اسے چھوڑ رہا ہے، اور گالی دینے کو نہیں چھوڑ رہا، جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑ رہا، غیبت کرنے کو نہیں چھوڑ رہا، تو یہ تو کوئی دانائی نہیں ہے، یہ تو پرلے درجے کی حماقت ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ روزے میں جہاں ہم نے جائز چیزوں کو چھوڑا ہے، ناجائز چیزوں کو ہمیں عام حالات میں بھی چھوڑ دینا چاہیے، لیکن روزے میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ آدمی ان سے دور رہے۔ خیر، یہ بات ضمناً آ گئی۔ تو روزے کے حوالے سے ہم عرض کر رہے تھے کہ روزہ صبح و صادق سے غروب آفتاب تک کے لیے اپنے آپ کو اپنی ان جائز اور بنیادی ضرورتوں سے روکنے کا نام ہے۔ اب اس کے ساتھ 2-4 چیزیں اور سمجھ لیجئے جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں مسائل کے اعتبار سے، کہ اس پورے دورانیے میں آپ نہ تو کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی جنسی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بھولے میں آپ سے ایسا کچھ بھی ہو جائے، یعنی ایک آدمی کو یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے اور اس نے پانی کا گلاس پی لیا، ایک آدمی کو یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے اور اس نے کوئی کھانے کی چیز کھا لی، یا اسی طرح اگر کسی آدمی کو یاد ہی نہیں تھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے جنسی تعلق کو اس نے بنا لیا، تو ان تینوں صورتوں میں یعنی بھول کر کچھ بھی کر لے اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا ارتکاب کر لے جن سے بچنا تھا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے اور ان چیزوں کے بھول کر ارتکاب کرنے پر روزے کو قائم فرمایا کہ قائم ہی ہے روزہ، روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو بھول کر اگر آدمی کچھ بھی کر لے تو اس آدمی پر روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ایک بنیادی مسئلہ تو یہ سمجھ لیجیے، وہ جو پابندی ہے وہ جان بوجھ کر کرنے پر ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کچھ کھا لے، جان بوجھ کر کچھ پی لے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور روزہ اس کا کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، رمضان کے روزوں میں اگر کوئی آدمی قصداً جان بوجھ کر اپنی مرضی سے کچھ کھا پی لیتا ہے یا بیوی سے تعلق کر لیتا ہے مکمل تعلق، تو ایسی صورت میں اس آدمی پر روزے کی قضا بھی ہے، یعنی روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا، اور روزے کا کفارہ بھی ہے، یعنی ایسی حرکت کی تلافی کے لیے 60 روزے مسلسل رکھنا، 2 مہینے کے روزے یہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا اہم مسئلہ جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دوران کسی بیماری کی وجہ سے کوئی انجیکشن لگوا لیتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، انجیکشن کوئی سا بھی ہو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور ایک مسئلہ جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں جنہیں سانس کی تکلیف رہتی ہے، دمے کے مریض ہوتے ہیں، ضیق نفس کے مریض ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنے سانس کو جاری رکھنے کے لیے ایک پمپ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پمپ میں کوئی دوائی ڈال کر وہ پمپ چلایا جاتا ہے، انہیلر کا استعمال جسے بولتے ہیں۔ تو اگر کوئی مریض انہیلر کو استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دوائی اس پمپ میں ڈالی جاتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات کے ذریعے سے کھانے کا جو معروف رستہ ہے، یعنی منہ اور ناک وغیرہ، اس سے وہ دوائی اندر جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انجائنا کا مریض جو ہے وہ ایسی گولی استعمال کرتا ہے کہ جو اپنی زبان کے نیچے رکھ کر صرف اس کے تھوک کو باہر پھینکتا رہتا ہے، اگر ایسا ہے، بعض مریض اس حد تک صرف بیمار ہوتے ہیں کہ وہ گولی کو اپنی زبان کے نیچے رکھ لیں اور اس کے تھوک کو باہر بھی پھینکتے رہیں تو انہیں افاقہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی احتیاط کے ساتھ ایسا کر لے مریض اور واقعی اس کو یہ مرض ہو تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹی کے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، الٹی کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی کے آنے سے وضو ٹوٹتا ہے اگر منہ بھر کے آ جائے تو یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے روزے کے حوالے سے اور چند آداب تھے روزے کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آنے والے ماہ رمضان کے روزوں کا کما حقہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے آداب کا اور اس کے احکام کی مکمل رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایسے ہی روزے دار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر نیک عمل کو اپنے ہاں اجر اور مرتبے کے اعتبار سے بڑھا کر دیتے ہیں، یعنی جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ تو کئی ایسے خوش بخت بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایک کی بجائے 10 دینے، ایک نیکی کے بدلے میں 10 دینے کی بجائے 20 دیتے ہیں، 70 دیتے ہیں۔ فرمایا 700 تک بڑھتی ہے یہ نیکی، 700 گنا تک نیکی بڑھتی ہے کہ کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا زیادہ اجر دے دیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر ایک روزے کے بدلے میں 10 روزے یا 20 روزے یا 70 روزے یا 100 روزے یا 700 روزے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی میرے لیے، وانا اجزی بھی، اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ یعنی کسی پر یہ آشکارا نہیں ہے کہ روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو کیا دینے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ فلا یرفس، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کرے، بد کلامی نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ جھگڑے تو آگے سے یہ کہہ دے کہ انی صائم، کہ بھائی میرا تو روزہ ہے، میں تو ایسی باتیں نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ پورا نہیں آ سکتا، تو گالم گلوچ کرے گا، میں تو گالم گلوچ میں جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا بھی مجھے معاف کرو۔ تو یعنی یوں کہیں کہ اپنے روزے کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزے کے اندر گناہوں کو بھی چھوڑنے والے ہوں اور روزے کی حفاظت کرنے والے بھی ہوں، کیونکہ اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ آدمی روزہ رکھے اور آدمی کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ مختلف احادیث میں اس حوالے سے باتیں منقول ہیں، تو اس لیے ان تمام امور سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی دے، جس سے ہمارا روزہ خراب ہوتا ہے کہ پورے دن کی بھوک پیاس
اور اس گرمی کے ایام میں آدمی روزہ رکھے اور پھر آخر میں آدمی کو روزہ قبول نہ ہو، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارے روزے ضائع ہو جائیں۔ تو بس دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔